وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جن بچوں نے قرآن کریم یاد کیا اس کے مطابق زندگی گزاری کر ان کے والدین کے سروں پہ ایسا تاج آئے گا جس تاج کی روشنی اس دنیا والے سورج کی روشنی سے کئی گنا بڑھ کے. یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں نا ماشاءاللہ. ایک تو جی یہاں میں بیان کرتا ہوں محدثین نے لکھی ہے بڑے مزے کی, بس میں وہ سناتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ اکبر. سوال جو یہ بنتا ہے نا اللہ کے محبوب سختیاں تو یہ طلباء سے مارے تو یہ طلباء کھاتے ہیں نا 3 سال 5 سال رگڑا لگا کے حافظ قرآن بنتے ہیں حالانکہ تاج ان کے سروں پہ ہونا چاہیے والدین کے سروں پہ کیوں آ گئے. سوال بنتا سختیاں طالب علم سے نے مارا ہے کھانے کبھی سوکھی کبھی نرم گرم کبھی ٹھنڈے فرش پہ سو گیا کبھی کھانا ٹھنڈا مل گیا. سردیوں میں پانی بھی گرم بعض دفعہ میسر نہیں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی میسر نہیں لیکن پھر بھی قرآن پڑھتا جا رہا ہے. لیکن قربان جاؤ کل روز قیامت محشر کے دن سارے عالم میں اللہ رب العزت ان کے والدین کے سروں پہ تاج سجائیں گے. کیوں سجائیں گے کیوں سجائیں گے؟ محدثین نے علامہ بدر الدین علی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب توجیہ لکھی ہے بڑی خوب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں والدین کے سروں پہ تاج اس لیے آئے گا کہ ایک دن ماں باپ نے بیٹھ کر صرف گھر میں اتنی فکر کی تھی. ماں کہنے لگی میرا بیٹا بڑا ہو گیا اب اسے کسی دینی ادارے میں جا کر داخل کر دو. گڑھی حبیب اللہ کے کسی بھی دینی ادارے میں چھوڑ دو. راول پنڈی لے جاؤ کراچی بنوری ٹاؤن لے جاؤ جامعہ اشرفیہ لے جاؤ بڑے بڑے مدارس میں لے جاؤ. اور باپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تو بیچنے کے لیے تیار ہے میں اس کی انگلی پکڑ کر کرایہ خرچہ کر کے اس کو دینی ادارے میں چھوڑ کے آؤں گا. اور باپ آتا ہے ناظم صاحب کے پاس محتمم صاحب کے پاس میرے بیٹے کو داخلہ دیجئے. داخلہ کروا کے بستر دے کے کمبل اس کو دے کے لحاف دے کے بیگ اس کے حوالے کر کے باپ واپس چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر میری طرف دیکھیں یار ادھر مہمان آتے جو میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں میں نے آگے بھی سفر کرنا ہے تو آپ مجھے دیکھیں میں جلدی بات آخری سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. ماں باپ نے صرف اتنی فکر کی محدثین فرماتے ہیں ماں نے صرف فکر کی کہ ہم اس کو مدرسے میں چھوڑ دیں. باپ نے فکر کر کے جا کر دینی ادارے میں چھوڑ کر علماء کے حوالے کر کے آ گیا. علماء فرماتے ہیں نا جب فکر ان دونوں نے کی اس فکر پر اللہ رب العزت ماں باپ کو اتنا بڑا انعام دیں گے کہ ان کے سروں پہ اللہ رب العزت خود تاج سجائیں گے. اگر والدین کے سروں پہ فکر کرنے سے تاج سجتا ہے نا پھر ان طلباء کے اعزاز و پروٹوکول کا کل اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ان کا تو پھر اپنا ہی مقام ہوگا نا. تو پھر میں کیوں نہ سناؤں فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا فضل خدا سے صاحب. آپ کو نیا کلام سناتا ہوں ڈبہ پہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. ان کے متعلق فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. ارے جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اونچی آواز سے جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اور وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار. کون سے والدین؟ اگر یہاں والدین ان کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوں تو اس مصرے پر نا پورا مجمع بولے داد دے تو آپ کو میں شعر سمجھاتا ہوں. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار.
جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ حضرات علماء تشریف فرمائے، اللہ کرے تو سارے کو سمجھ آگا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نہ لاکھو یار۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، اور اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ میرا حشر، آپ کا حشر اللہ اکبر ان حفاظ کے ساتھ فرمائے، اللہ ہمیں جنت لے جائے۔ اونچی آواز سے یار، اونچی آواز سے کہو آمین۔ بڑھالے جنتا کو جنت ہے پورا آمین، ذرا اونچی آواز سے سارے کہہ دو آمین۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے خیر خواہی کا جذبہ رکھ کے، کس کا جذبہ؟ خیر خواہی کا جذبہ رکھ کے زندگی گزارنی ہے، تب میری اور آپ کی کامیابی ہو جائے گی، کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ کیا خیال انشاءاللہ؟ خیر خواہی کا جذبہ بنائیں گے انشاءاللہ، گھروں کا ماحول خیر خواہی پہ لائیں گے انشاءاللہ، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی کہہ دیں سبحان اللہ، فرمائش کریں۔ اصل میں آج عنوان سیرت کا تھا نہیں، میں نے تو عنوان کی مناسبت سے دو باتیں کی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سیرت پہ آپ سے بات ہوگی۔ حضرات شعر کی فرمائش کر رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، سنیں اگر محبت سے دل پہ لگے تو سبحان اللہ ذرا آپ آخر میں مجاہد والی کہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئی۔ نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ مصرع میں جتنی محبت سے سنا رہا ہوں اتنی محبت میں آپ سبحان اللہ سنائیں۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے۔ سبحان اللہ میں جلدہ رہے آخو سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ تو آپ ذرا محبت سے نا اس جگہ چلے جائیں، میں آپ کو نا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اوپر پہلا آسمان، دوسرا تیسرا، اللہ اکبر۔ فرمایا شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، آ گئے۔ بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ذرا ذہن وہاں لے جاؤ نا مسلمانوں، اگر شعر سن کے ایمان جاگے، سینے میں محبت ہو پیوست ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کی محبت میں پورا مجمع گج وج کے سبحان اللہ سنائے گا۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، ان کے دربار اقدس
پہ جب بھی کوئی غم زدایا گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئی معصیت دل گئی آنے والا مہینہ اس کی طرف اشارہ کر کے جن کو شعر سمجھ آ جائے جن کے سینے میں شعر پہ بس ہو جائے وہ دوبارہ پورا مجمع مجھے یاد دے گا انبیاء آ گئی ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدایا گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ